الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلی العظیم. سب سے پہلے تو میں اپنے مولا و آقا سرکار حجت خدا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کے والد گرامی کی ولادت کے حوالے سے آقا امام زمان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. پھر آپ سب جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، عاشقان اہل بیت اور ائمہ ہیں، اور جو امام علیہ السلام کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ان کے غم میں غمگین ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ہمارے مولا و آقا جو 11ویں امام ہے، ہمارے زمانے کے والد گرامی ہے امام حسن العسکری علیہ السلام کی شب ولادت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنے سے پہلے دو نقطہ آپ کے سامنے بیان کروں امامت کے حوالے سے. پہلا مسئلہ یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں اہم بھی ہے کہ جب رسالت کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی ساری خبریں آ چکی تو نبی جو ہے وہ اور ساری رسالت پیغام پہنچا چکے، تو پھر خاتم النبیین کو جو سب سے آخری نبی ہے وہ تشریف لاتے ہیں. تو یہ آیت کریمہ جو الحمدللہ سب کو یاد ہے اور خوشی کے موقع پر اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، وہ یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا. اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یعنی تکمیل دین کا اعلان ہوتا ہے. تو نبوت کا جو ہے جو نبوت کی جو ذمہ داری ہے، پیغام پہنچانے کی جو ذمہ داری جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے تو امامت کا دور شروع ہوتا ہے. ان دونوں میں ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ جب تک دین مکمل نہ ہو، اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول بھیجتا رہے، نبی بھیجتا رہے، چاہے ایک دن کے اندر 300 انبیاء شہید بھی ہو جائے، 70 انبیاء شہید بھی ہو جائیں، تب بھی پیغام پہنچانے کے لیے رسول تشریف لاتے رہتے ہیں. اس وقت تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ حجت کو زمین کے اوپر بھیجتا رہے. لیکن دین مکمل ہونے کے بعد پھر ایک ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور ایک ذمہ داری ہماری ہے. اللہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بندہ پوچھے پروردگار سے، پروردگار جو دین مکمل ہوا ہے وہ میں کس سے لے لوں؟ کس کے پاس دین مکمل ہے؟ اسے بیان کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے، جو اس ذمہ داری کو اللہ اور اس کے رسول نے غدیر کے اندر بیان فرمایا کہ ابھی تک میں تمہیں ایمان کا بیان کر رہا تھا، ابھی میں کل ایمان کو دکھا کے جا رہا ہوں. ابھی تک حق کو میں بیان کر رہا تھا، ابھی حق کو مجسمہ علی کی شکل میں پورا حق کو مجسم کر کے دکھا کے جا رہا ہوں. پہلے دین کو میں بیان کر رہا تھا، ابھی مکمل دین کو کس سے دین حاصل کرنا ہے میں تمہارے سامنے مجسم دکھا کے جا رہا ہوں. وہاں سے آپ اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم امام کے پیچھے جائیں اور مکمل دین حاصل کرنے کے لیے امامت کے دروازے پہ جانا
ہماری ذمہ داری ہے دین مکمل ہونے کے بعد. خلاصہ یہ ہے کہ دین مکمل ہونے کے بعد آپ اور ہماری ذمہ داری میں اضافہ ہوتا ہے, ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم امامت کے دروازے پہ جا کے مکمل دین کو ان سے حاصل کریں, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہوگا. یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک بہت اہم نقطہ ہے. اس کے بعد جب امامت کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک امام کے بعد دوسرے امام تشریف لاتے رہے, اور مختلف حالات کے اندر بھی ائمہ علیہم السلام نے اپنی ذمہ داری کو ادا فرمایا, اور آپ اور ہماری ہدایت کے لیے مشکلات اور پریشانیاں برداشت کرتے رہے. اب میں اس موضوع کو بالکل مختصر کرنے کی خاطر ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر لوں, وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے صرف علی کی امامت کا اعلان نہیں فرمایا ہے, تمام اماموں کی امامت کا نام لے کے اعلان فرما کے گئے. اور ان 12 اماموں کا نام لینے کے بعد اللہ کے رسول, حدیث تمام مذاہب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ 12واں امام جو امام مہدی علیہ السلام ہے اس کے بارے میں بھی پیشن گوئی فرما کر اور ہمیں بتا کے تشریح کر کے اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے کہ وہ ظلم اور ظالم کا خاتمہ کرنے والا ہوگا, اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا, ظلم اور ظالم کا خاتمہ کرے گا. یہ حدیث جو تمام مکاتب فکر کے پاس موجود ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے, اور یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ زہرا کی اولاد میں سے ہوگا, یہ بھی حدیث ہے کہ وہ علی کا فرزند ہوگا. تو مختصر یہ ہے عزیزان محترم کہ جب امام ائمہ کے بارے میں 12 کا نام لے کے اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے تو پہلا امام آیا, پھر دوسرے امام آئے, پھر تیسرے امام آئے, پھر چوتھے امام آئے. اسی طریقے سے جیسے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا, اسی سلسلے کو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری رکھا, اور اہل ایمان اپنے نور ایمان سے امام کون ہے اس کو پہچان لیتے تھے, جس کی تفصیلات اپنی جگہ پر ہے. لیکن مختصر یہ ہے کہ جتنا امام زمان علیہ السلام کی ولادت کا زمانہ نزدیک آتا گیا, ائمہ کے اوپر سختیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا. مثلا جب ہمارے 7ویں امام تشریف لائے تو 14 سال جیل میں رہے امام موسیٰ کاظم. جب 8ویں امام علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اسے ولی عہد بنا کے اپنے پاس نگرانی کی خاطر اپنے پاس رکھا گیا امام رضا علیہ السلام کو. پھر 9ویں امام کا زمانہ آیا تو 9ویں امام علیہ السلام کے گھر میں بیٹی دے کر داماد بنا کے شب روز ان کی نگرانی کی گئی. پھر 11واں امام علیہ السلام جو ہے اس کا زمانہ 9ویں امام اور 10ویں امام اور 11ویں امام علیہ السلام, خاص طور پر 10ویں اور 11ویں امام علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ سامرہ کے اندر, فوجی چھوانی کے اندر انہوں نے زندگی گزاری. سختیوں میں اضافہ ہوا تاکہ زمانے کی امام کی ولادت کو روکا جا سکے. بالکل اسی انداز میں جس انداز میں فرعون نے یہ چاہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہ آئے, اسی طریقے سے اس زمانے کے جو فرعون, یہ لوگ بھی نہیں چاہتے تھے کہ زمانے کا امام تشریف لائے, چونکہ ان کے بارے میں اللہ کے نہیں فرما کے گئے تھے کہ وہ ظلم و ظالم کا خاتمہ کرنے والے ہیں. تو ان کے مظالم میں اضافہ ہوا خلاصہ, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں جس کی شب ولادت ہے کہ ہمارے 10ویں امام علیہ السلام کو, امام علی النقی علیہ السلام کو جو ہے وہ مدینہ سے قید کر کے سامرہ لایا گیا. اور جس وقت سامرہ لایا گیا اس وقت 11ویں امام جس کی ولادت شب ولادت آج ہے بہت چھوٹے تھے. چھوٹی عمر کے اندر اپنے والد گرامی کے ساتھ امام حسن العسکری علیہ السلام سامرہ میں تشریف لاتے ہیں, اور اس کے بعد تا وقت شہادت امام حسن العسکری علیہ السلام سامرہ ہی میں رہتے ہیں, تحت نگرانی اس کو وہاں پہ بٹھا دیا جاتا ہے. تو اس کی کئی وجوہات تھی کہ ان کو مدینے سے لا کے سامرہ میں بسانے کی کئی وجوہات. نمبر 1, ان ائمہ علیہم السلام کے اخلاق کو دیکھ کر, ان کے علم کو دیکھ کر, ان کے حکمت کو دیکھ کر لوگ ان کے عاشق ہو جاتے تھے. یعنی مدینے میں امام علیہ السلام کی امامت کے قائل ہونے والوں میں اضافہ ہوتا جاتا تھا, اور
بنی عباس کے حکمران یہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے پاس بلایا۔ اور دوسرا سبب، تاکہ ہمیشہ نگرانی میں رہے، کوئی خطرہ نہ ہو، اس لیے انہوں نے اپنے پاس رکھا۔ اور تیسرا، چونکہ یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ بنی امیہ جو ہے وہ اور دارالحکومت وہ بغداد، اس طریقے سے وہاں پہ ان کا دارالحکومت تھا، اور بنی عباس نے اپنا دارالحکومت جو ہے وہ سامرہ کے اندر، اسی شہر کو بسایا گیا دارالحکومت کے لیے۔ تو اس طریقے سے امام علیہ السلام کو وہاں جب سامرہ کے اندر یہ بادشاہ جب یہاں پہنچے، تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے کے 3 بادشاہ ہیں، اور ان تینوں بادشاہ جو ہے المعتز، المہتدی، المعتمد، یہ جو 3 خلفاء ہے جو گنتی کے لحاظ سے 13، 14، 15 یا تو 14، 15، 16 نمبر کا بادشاہ ہے بنی عباس کے، یہ ترکیوں کے ہاتھ میں تقریباً اسیر ہو گئے تھے۔ ان کا اقتدار بہت زیادہ نہیں تھا، ان کے اوپر جبر بھی موجود تھا۔ خلاصہ اہل بیت کو یہاں لانے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ تاکہ اپنی طاقت میں اضافہ کرنا بھی وہ چاہتے تھے۔ خلاصہ جو بھی ہو، مختصر کلام یہ ہے کہ امام حسن العسکری علیہ السلام اپنے والد گرامی کے ساتھ بہت ہی کم عمر حالت کے اندر وہ سامرہ تشریف لاتے ہیں، اور اسی سامرہ کے اندر صرف 28 سال کی عمر میں آپ کو زہر دے کے شہید کیا جاتا ہے۔ 6 سال ظاہری طور پر مدت امامت ہے، اور آپ کی والدہ گرامی کا مختلف نام ہے، کسی نے کہا حدیثہ، کسی نے کہا ریحانہ، اور بھی عجمی کچھ الفاظ ہیں۔ ان کی والدہ کے حوالے سے بیان کروں تو شاید طولانی ہو جائے، اس لیے میں اس سے درگزر کر رہا ہوں۔ بس صرف اتنا بیان کرتا ہوں کہ اس پرآشوب زمانے کے اندر اہل ایمان کے لیے پناہ گاہ آپ کی والدہ گرامی جناب ریحانہ یا حدیثہ، یہ پناہ گاہ ہے، ان کا گھر پناہ گاہ بنا ہوا تھا، لوگ وہاں آ کے پناہ لیتے تھے۔ اور 28 سال مختصر، ظاہری طور پر مختصر زندگی، ان میں سے صرف 6 سال مدت امامت آپ کی ہے، اور آپ نے اس مختصر حیات، ظاہری حیات میں، اور 6 سال جو مدت امامت ہے، اس کے اندر آپ کی خدمات بہت زیادہ ہے۔ تو اس کے بعد میں آپ کی کچھ خدمات کے حوالے سے کہ آپ نے اس مشکل حالات کے اندر آپ کی کیا خدمتیں ہیں، کیا احسانات ہیں، یہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ پہلا احسان تو وہی جو ہر امام کا ہے، وہ ہے علمی احسان۔ امام علیہ السلام نے اس مشکل مرحلے کے اندر، جہاں ایک واقعے کے اندر ملتا ہے کہ امام نے فرمایا تم مجھے سلام نہ کرنا، میری طرف اشارہ نہ کرنا، میرا نام بھی نہ لینا، تمہاری جان کے لیے خطرہ ہے۔ ایسے ماحول میں امام علیہ السلام زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی جب ظاہر ہے کہ جب خوشبو ہے تو خوشبو اپنے وجود کو خود ظاہر کرتی ہے، جتنی بھی سختیاں ان کے اوپر بھی کر لی جائے، لیکن ان کے پاس جب علم ہے تو علم ظاہر ہو کے ہی رہ جاتا تھا۔ اتنی سختی کے باوجود شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے آپ کی شاگردوں کی تعداد 300 بیان کی ہے، یعنی آپ نے 300 مخصوص شاگرد آپ نے اس حالات کے اندر آپ نے تیار کیے ہیں۔ اور جب بھی کوئی علمی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو آپ مشکل کشا کے فرزند تھے، آپ ان مسائل کا حل بیان کرتے تھے، جیسے کہ کچھ کی طرف اشارہ بھی بعد میں کروں گا۔ تو علمی مشاکل کے اندر، علمی شبہات کے اندر، ہر زمانے کا حاکم اور خلیفہ ہمارے ائمہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اور امام حسن عسکری کے زمانے میں بھی یہی تھا کہ جب علمی کوئی مشکل ہو، جب جس مشکل کو کوئی حل نہ کر سکے، تو یہ لوگ آتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ فرزند رسول، آپ کے جد کا دین خطرے میں ہے، اس مسئلے کا آپ حل بیان کیجئے۔ تو حلال مشکلات کا فرزند، باقی اپنے آبا و اجداد کی طرح آپ بھی حلال مشکلات کیا کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں، ان واقعات میں سے اسحاق کندی کا قصہ تو سب کو یاد ہے کہ انہوں نے التناقض فی القرآن لکھنا شروع کر دیا۔
امام علیہ السلام جو امام وقت ہے ہر ایک پر نگاہ رکھتے ہیں کہ ابھی وہ کتاب مارکیٹ میں آئی بھی نہیں ہے، لیکن امام کو معلوم ہے کہ وہ کون سا شخص دین کے خلاف کیا سازشیں کر رہا ہے۔ آپ نے ایک ساتھی کو جو ان سے ملاقات کے لیے آئے تھے، جو اسحاق کندی کے وہاں پہ بھیج دیا آپ نے۔ ایک سوال مختصر کر رہا ہوں، ایک سوال کے ساتھ امام نے فرمایا تم جاؤ اسحاق کی شاگردی اختیار کرو، جب مانوس ہو جائے تو اس سے ایک سوال کرو۔ وہ سوال یہ ہے کہ تم وہ قرآن کے اندر جو تناقض، ایک آیت دوسرے آیت کا نقیض، مد مقابل، ایک آیت دوسرے آیت کو جھٹلانا، یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امام نے ارشاد فرمایا تم جا کے اس کی شاگردی اختیار کرو، جب بالکل مانوس ہو جائے تو ایک سوال کرو، استاد محترم مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے۔ تو وہ گیا اور وہاں جا کے انہوں نے اسی طریقے سے امام نے جیسا حکم دیا تھا وہاں گیا، شاگردی اختیار کی، اور امام نے جو سوال سمجھایا تھا وہ اس سے کیا امام کے حکم کے مطابق۔ اس نے سوال کیا استاد محترم کیا ایسا ممکن ہے کہ لکھنے والے نے کچھ اور لکھا ہو، پڑھنے والے نے کچھ اور سمجھا ہو، بولنے والا نے کچھ بولا ہے اور سمجھنے والے نے اس کا کچھ اور معنی لیا ہو؟ کیا سننے والے کی سمجھ میں اور بولنے والے کے مقصد میں اختلاط ہو سکتا ہے، الگ الگ ہو سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا چونکہ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے اسحاق، لہٰذا وہ کہے گا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر اسے اگلا سوال کر دینا، پھر یہ جو تناقض قرآن جو تو لکھ رہا ہے اس کا کیا فائدہ؟ کہ جب متکلم کہہ دے کہ جو معنی تو نے لیا ہے وہ میرا ارادے میں تھا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو لکھنے کا کیا فائدہ؟ جیسا یہ سوال اس اسحاق سے کیا گیا، وہ حیران ہو کے کہنے لگا یہ سوال تم نے کہاں سے کیا؟ انہوں نے کہا میرے ذہن کے اندر آ گیا۔ یہ تمہارے ذہن کا سوال نہیں ہے، بتاؤ سچ بتاؤ تم کو یہ سوال کس نے سکھایا؟ پھر اس نے امام حسن عسکری کا نام لیا تو اس نے کہا ہاں وہی اس قسم کے سوالات کر سکتے ہیں، لہٰذا اس نے اس کتاب کو جلا دیا اور دریا کے اندر پھینک دیا۔ یعنی قرآن کے اوپر جب کوئی حرف آ جائے تو مشکل کشا کا فرزن آگے بڑھتے ہیں اور اس مشکل کو حل کرتے ہیں، اور قرآن کو اس قسم کے شبہات سے محفوظ رکھتے ہیں، چونکہ محافظ قرآن ہے۔ یہ یا وہ واقعہ جو کہ جاسلیق نامی اس راہب کا واقعہ، کہ جب سامرہ کے اندر جو ہے وہ بارش کی ضرورت پڑی تو سب لوگ جا کے نماز پڑھی لیکن بارش نہیں ہوئی، لیکن یہ جاسلیق نامی شخص جب بھی جاتا تھا ہاتھوں کو بلند کرتا تھا تو بارش ہوتی تھی۔ سب جو ہے وہ اس کی طرف، ان کے دین کی طرف راغب ہونے لگے، تو لوگوں نے اور بادشاہ وقت نے آ کے کہا فرزند رسول آپ کے دین، آپ کے جد کے دین کو خطرات لاحق ہے، لوگ اس طرف مائل ہو رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بولو کہ کل آ کے دوبارہ دعا مانگے۔ تو یہ شخص دوبارہ آتا ہے صحرا کے اندر اور ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، جیسے ہی ہاتھ کو بلند کرتا ہے تو واقعاً بادل آئے اور بارش آنے لگی۔ امام نے فرمایا جاؤ اس کے ہاتھ کے اندر جو چیز ہے اس کو اٹھا کے لے آؤ۔ جب گیا تو اس کے ہاتھ کے اندر کوئی چیز موجود تھی، اسے لایا اور امام نے فرمایا اب دعا کرو۔ جب اس نے دعا کیا اب بارش نہیں ہوئی۔ امام سے سوال کیا، پوچھا تو امام نے ارشاد فرمایا کسی نبی کی ہڈی ہے، یہ اس نے کہیں سے حاصل کر لیا، اور یہ زیر آسمان جب اس ہڈی کو ظاہر کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس نبی کی ہڈی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آسمان اور بارش کو نازل فرماتا ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے آپ نے، میں پورا واقعے کو نہیں سنا رہا ہوں چونکہ آپ اور بھی مطالب ہے، تو اس طریقے سے آپ خلاصہ آپ کا ایک کام، جو اہم کام ہے وہ علمی شبہات کو دور کرنا، دین کے اوپر کوئی مشکل مرحلہ آ جائے تو اس مشکل کو حل کرنا، اور دین کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا، یہ آپ کا جو ہے وہ ایک احسان تھا۔ دوسرا احسان، اس مشکل حالات کے اندر آپ علیہ السلام نے مختلف مقامات پر نمائندے مقرر کر کے، اگرچہ یہ 10ویں امام بھی یہی کرتے تھے کہ مختلف مقامات کر، جیسے کہ احمد ابن اسحاق قمی، ابراہیم ابن مہزیار، ان کو قم کے اندر، ابراہیم ابن عبدو کو نشاپور کے اندر اپنے نمائندے بنا کے ان کے ذریعے ہمیشہ مومنین کے مسائل کے بارے میں آگاہ رہنا
اور ان کے ذریعے مسائل کو جو ہے حل کرنا، مرتبط رہنا، ایک دوسرے سے رابطے میں رہنا، یہ امام علیہ السلام کا دوسرا احسان، دوسری خدمت ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے درس ہے کہ اگر مومن چاہے تو حالات جتنے بھی خراب ہو، مومن کو ایک دوسرے سے نزدیک رہنا چاہیے، مومن ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہونا چاہیے، رابطے میں ہونا چاہیے۔ اب امام علیہ السلام ان سے رابطے کے لیے آپ اندازہ کیجئے اس مشکل مرحلے کے اندر کس طریقے سے ان سے رابطہ رکھتے تھے، کس طریقے سے خطوط امام تک پہنچتے تھے، کس طریقے سے جوابات لوگوں تک پہنچتے تھے۔ بڑا نازک زمانہ تھا۔ ان میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں، شاید ہمیں اندازہ ہو جائے کہ امام علیہ السلام نے جس دین کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے، اس دین کے لیے کتنی محنتیں کی ہے۔ امام علیہ السلام سے کوئی شخص ملنے کے لیے آیا تو امام علیہ السلام نے اس کو ایک عصا دیا، ایک لاٹھی دی، ایک عصا دیا، کہا یہ لے جا کے فلاں شخص کو لے جا کے دے دو۔ اور وہ داؤد جو اس کا نام ہے اس کو دیا، اور وہ جب لے کے وہ ڈنڈا لے کے گیا، راستے کے اندر کوئی جانور آگے نہیں بڑھا، اس کو مارا، اس کو خود کو پتہ نہیں تھا۔ جب اس کو مارا تو وہ لاٹھی ٹوٹ گئی، وہ عصا ٹوٹ گیا، تو دیکھا اس کے اندر سے کچھ کاغذ وغیرہ، کچھ خطوط نکلنے لگے۔ وہ جلدی سے لے کے واپس آیا امام کے پاس، فرزند رسول اس طرح ایسا واقعہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ کام انجام نہیں دینا چاہیے تھا، اور دوسرا عصا دے کے اس عصا کے درمیان خطوط ڈال کر داؤد کے ذریعے یا جس اپنے معتمد خاص افراد کے ذریعے لاٹھی کے اندر، عصا کے اندر خطوط کو کے جوابات دے کے لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ خطوط ایسے تھے جو وہاں سے آیا تھا تو وہ خطوط کے جوابات دیتے تھے، اور کچھ خطوط ایسے تھے کہ وہ وہاں سے کچھ آیا نہیں ہے، پہلے ہی سے خطرے سے آگاہی دینے کے لیے کہ یہ کام نہ کرنا۔ امام علیہ السلام خود سے اپنی طرف سے خطوط دکھا کرتے تھے۔ یہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں، امام علیہ السلام کے مکاتب اور خطوط کی تعداد 100 سے زیادہ ہیں، کہ آپ نے خطوط لکھے ہیں، لوگوں کو سوالات کے جوابات دیے ہیں، اور کبھی سوالات کے جوابات نہیں دیے ہیں، پہلے ہی سے کسی پر مشکل آنے سے پہلے خط لکھ کے اس کو اس پریشانی اور مشکلات سے آپ نے بچایا ہے۔ تو یہ امام علیہ السلام کی خدمتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو گھر کے اندر جو روغن دینے والے ہیں، تیل دینے والے ہیں، وہ ان ڈبوں کے اندر جو ہے خطوط ڈال کے امام تک پہنچاتے تھے، اور امام لوگوں تک پہنچاتے تھے عصا کے ذریعے، لکڑی کے ذریعے، اسی طریقے سے مختلف طریقے سے بہت ہی زحمت اٹھا کے، بہت مشکلات اور پریشانی کے اندر امام علیہ السلام نے اس دین مقدس کی جو ہے وہ خدمت کی ہے۔ یہ آپ کی دوسری خدمت ہے، دوسرا احسان ہے اور ہمارے اوپر۔ چوتھا جو احسان آپ کا یہ ہے کہ آپ اپنے چاہنے والوں کی مالی مدد کر کے، تعاون کر کے، مختلف طریقے سے جو وجوہات جمع کیے جاتے تھے، جو مال جمع کیا جاتا تھا، وہ بہت اچھے انداز میں مستحقین تک پہنچاتے تھے۔ ان کی ضرورت کے مطابق ان کو جو ہے وہ ان کی ضروریات جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے ان تک مال پہنچایا کرتے تھے۔ تو جو ان کے گھر کی خصوصیت ہے، اگر کسی کو، جیسا کہ اکثر عرض کرتا ہوں، کسی کو اگر شجاعت کی تلاش ہے تو بہترین شجاعت اہل بیت کے دروازے پر ہے، ائمہ کے دروازے پر ہے۔ بہترین عبادت یہاں ہے، بہترین سخاوت بھی یہاں پر موجود ہے۔ وہ سخی ابن سخی تھے، سخاوت کرتے تھے، جود و کرم کرتے تھے، اور جس طریقے سے آج ان کے قبر مبارک سے ہر جانے والے کو کچھ نہ کچھ عطا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہ کچھ نعمتیں ملتی ہے۔ جب امام علیہ السلام ان مشکلات و پریشانی کے اندر زندگی گزار رہے تھے تو امام علیہ السلام جو ہے وہ ان کے لیے انتظام کیا کرتے تھے۔ کسی کو کاروبار کا انتظام کیا کہ تم یہ پیسہ لے لو، کاروبار کرو، اور کسی سے جو ہے فرماتے تھے کہ یہ پیسہ لے جاؤ اور فلاں محلے میں جا کے غربا اور فقیر اور ایتام اور یتیموں پر خرچ کر لو۔ مختلف طریقوں سے لوگوں کی خدمت۔ ابو ہاشم جعفری جب بھی کوئی پریشان ہوتا تھا امام کے پاس جاتے تھے، اظہار کرنے سے پہلے امام علیہ السلام ان کو عطا فرماتے تھے۔
اور اس طریقے سے آپ علیہ السلام کی ایک خدمت اور ایک احسان جو ہم پر بھی ہے اور اس زمانے کے لوگوں پر تھا، وہ آپ کی سخاوت، آپ کا جود و کرم، مالی امداد، لوگوں کا خیال رکھنا۔ پریشانی آنے سے پہلے یہ بھی نقطہ آپ کے سامنے کر لوں، پریشانی کا انتظار نہیں فرماتے تھے کہ یہ پریشان ہو کے مجھ سے مانگے پھر میں دوں گا، ایسا نہیں۔ پریشانی آنے سے پہلے آپ عطا کرتے تھے۔ جیسے کہ ایک واقعہ میں آپ کی طرف اشارہ کروں، ایک شخص ملاقات کے لیے آیا، اور جب ملاقات سے واپس جا رہا تھا تو امام علیہ السلام نے کچھ پیسے دیے، کہا اس سے کنیز خرید کے لے کے جاؤ۔ اس نے کہا حضرت رسول میرے گھر کے اندر کنیز موجود ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی، تم کنیز خرید کے اس پیسے سے گھر کی طرف جانا۔ امام کے حکم کے مطابق کنیز خرید کے وہ گھر پہنچے تو پتہ چلا جو کنیز پہلے سے موجود تھی اس کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی مشکلات آنے سے پہلے۔ اسی طریقے سے ابو ہاشم جعفری کے ساتھ بھی کئی بار یہ واقعہ ہوا کہ امام علیہ السلام نے پہلے ہی سے کچھ رقم، کچھ پیسے، کچھ درہم و دینار ان کو عطا فرمایا۔ انہوں نے کہا حضرت رسول فی الحال مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کی ضرورت پڑے گی، بعد میں واقعاً اس کو اس کی ضرورت پڑی۔ تو امام علیہ السلام کا جود و کرم، امام علیہ السلام کی سخاوت، امام علیہ السلام کا کی جو ہے وہ غریب پروری، یتیم پروری، جو ان کے آباء و اجداد کا خاصہ ہے۔ مولا کائنات یہی کرتے گئے، امام سید سجاد زندگی بھر یہی کرتے رہے، باقی امام حسین کاظم، باقی ائمہ بھی یہی کرتے تھے۔ تو ہمارے 11ویں امام علیہ السلام جس کی شب ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام، وہ بھی یہی انجام دیتے تھے ان مشکلات اور پریشانی کے اندر ہونے کے باوجود۔ یہ آپ کے احسانات ہیں۔ ابھی میں اور ایک نقطہ کی طرف آپ کا ذہن عالی کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے ائمہ علیہم السلام بہت مجبوری کے علاوہ کرامات نہیں دکھاتے، جسے عام لوگ معجزہ کہتے ہیں نا، کرامت یعنی ایک ایسا کام جو خارق العادہ ہو، جو انسان کی طاقت میں نہ ہو، ہر انسان کے بس میں نہ ہو۔ تو امام علیہ السلام یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام نے کئی کرامتیں جو ہے وہ دکھائی ہے، لوگوں کے سامنے کرامتوں کو جو ہے اظہار فرمایا ہے۔ اب اس کی کوئی تعداد بتاؤں آپ کے سامنے۔ جناب قطب راوندی نے کتاب خرائش کے اندر آپ کی کرامات اور معجزات کی تعداد 40 بتا دی ہے، 40 مقامات پر آپ نے کرامات دکھائے۔ اور علامہ مجلسی نے بہار کے اندر 80 موارد بیان کیا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے 80 موارد میں 80 مقامات پر اپنی کرامت کا اظہار فرمایا۔ یہ 2 ہوا۔ شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے اثبات الہدایہ کے اندر 136 موارد بیان کیا ہے، اور سید بحرانی نے مدینۃ المعاجز کے اندر 130 موارد بیان کیا ہے کہ جو ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی نہیں معلوم کتنے کرامتیں ہوگی، کتنے معجزات ہوں گے۔ امام علیہ السلام نے شیخ حر عاملی کے مطابق 136، سید بحرانی کے قول کے مطابق 130 موارد میں کرامات اور معجزات کو ظاہر فرمایا ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اتنے کرامات دکھانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ پہلا سبب، جب ہمارے 10ویں امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، اس وقت کھل کر اپنے بعد والے امام کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے، ورنہ شہید کرنے کا خطرہ تھا۔ اگرچہ مختلف مقامات پر ہمارے 10ویں امام علیہ السلام، امام علی النقی علیہ السلام فرماتے تھے کہ یہ میرا فرزند حسن جو ہے میری طرف سے میرا نمائندہ ہے، میرا خلیفہ ہے، یہ تمہارا امام ہے، لیکن بالکل واضح طریقے سے بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ حکومت کی مراقبت کی وجہ سے، حکومت کی نگرانی کی وجہ سے اعلان صریح ممکن نہیں تھا۔ اس وجہ سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے کرامات زیادہ دکھائے۔ دوسرا،
اب چونکہ اعلان صریح نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے والد گرامی کی شہادت کے وقت فشار اور مشکلات کے اندر ہونے کی وجہ سے اس کے علاوہ دشمن کی تبلیغ کہ دوسرے لوگوں کو جو اہل بیت سے کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو آگے کر کے ان کی امامت کی تبلیغ کرتے تھے مخالفین. یعنی مخالفین جو ہے جھوٹے اماموں کو امام کے سامنے لا کے پیش کرتے تھے، ان کے مد مقابل کھڑے کرتے تھے غالباً ان وجوہات کی وجہ سے. یعنی آپ کے والد گرامی صریحتاً اور اس بیان کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اور حکومت کی نگرانی بہت زیادہ تھی، اور تبلیغات آپ کے خلاف بہت زیادہ ہے امامت کے بارے میں. لہٰذا ایک حدیث آپ سے منسوب ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کسی امامت کے بارے میں اتنے شبہات پیدا نہیں کیے گئے جس طرح میری امامت کے بارے میں شبہات پیدا کیے گئے، یعنی مشکلات کھڑے کیے بہت. تو خلاصہ ان وجوہات کی وجہ سے، کم سے کم ان 3 وجوہات اور بھی وجوہات ہیں، ان وجوہات کی وجہ سے آپ مجبور تھے کہ آپ کرامات بہت زیادہ ظاہر کریں. تو میں ان میں سے چند کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ محمد ابن حمزہ، انہوں نے امام علیہ السلام سے التجا کی، فرزند رسول آپ میرے لیے مال کی دعا کریں، میرے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، آپ میری دولت کی دعا کریں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں چند دن کے اندر دولت ملے گی، مال ملے گا. وہ حیران ہوا کہ مجھے کہاں سے ملے گا، کوئی ظاہر طور پہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا. چند دن نہیں گزرے تھے، ان کا بھائی یحییٰ کا انتقال ہوا جس کی کوئی اولاد نہیں تھی، وراثت کے اندر آپ کو مال کثیر مل گیا. تو اس نے کہا میرے مولا نے سچ فرمایا تھا کہ ایسی جگہ سے مجھے مال ملا ہے جہاں میرا ذہن بھی نہیں جا رہا تھا. یحییٰ یعنی بھائی کا انتقال ہونے کی وجہ سے محمد ابن حمزہ کو مال کثیر ملا. امام علیہ السلام نے پہلے سے بتا دیا تھا ایسا ہوگا، اشارہ کیا تھا امام علیہ السلام نے. یہ ایک کرامت ہے آپ کی طرف سے. ابو ہاشم جعفری زندان میں تھے، کسی طریقے سے امام علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا، مولا میں سختی میں ہوں، میرے لیے دعا کرے. امام علیہ السلام نے اس وقت پیغام بھیجا تم آج ظہر کی نماز گھر میں پڑھو گے. ایسا ہی ہوا کہ جیسے امام نے فرمایا تھا اسی دن کا ظہر جناب ابو ہاشم نے زندان سے رہائی پا کر اپنے گھر کے اندر پڑھی. احمد ابن محمد بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا مولا میں نے سنا کہ خلیفہ وقت محتدی آپ کو اذیت دے رہے ہیں، آپ کو دھمکی دے رہے ہیں، آپ کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس نے کئی دفعہ سازشیں کی تھی انہوں نے، اور آپ کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ سازشیں کر رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ امام نے اس کو پیغام بھیجا احمد ابن محمد کو، تم گنتے رہنا، آج کے بعد سے 6 دن جب گزرے گا تو 6واں دن یہ شخص جو ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے خود مارا جائے گا. احمد ابن محمد کہتا ہے میں گنتا رہا، جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا ایسا ہی ہوا کہ ٹھیک 6 دن اس شخص کو قتل کیا گیا جو امام علیہ السلام کو دھمکی دینے والا خلیفہ تھا. اور ایک کرامت کی طرف اشارہ کروں، جعفر ابن محمد ایک راوی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ فرزند رسول میری زوجہ حاملہ ہے، حمل ہے پیٹ میں، آپ دعا کیجئے کہ بیٹا پیدا ہو جائے، سالم بیٹا پیدا ہو جائے. تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ تمہارا بیٹا ہوگا، اور اگر نام رکھنا چاہے تو محمد اور عبد الرحمن بہتر ہے. ایک نام محمد، دوسرا نام عبد الرحمن، یہ بہتر ہوگا. تو عام طور پر جیسے بھی آپ بھی ہوتے تو یہی سمجھتا، میں بھی ہوتا تو یہی سمجھتا کہ یا محمد رکھ دوں یا عبد الرحمن رکھوں. 2 نام دیے امام نے. کہتا جب بچے پیدا ہوئے تو یہ دیکھ کے حیران ہوا تھا، امام نے فرمایا تھا ایک محمد اور عبد الرحمن بہتر ہوگا، تو ان کو یعنی واقعاً 2 ہی بیٹے پیدا ہوئے ایک ساتھ، جڑواں بیٹا پیدا ہوا. پھر سمجھ میں آیا کہ امام علیہ السلام نے 2 نام کیوں دیے تھے،
کہ امام نے فرمایا تھا محمد اور عبد الرحمن بہتر ہوگا، ایک کا نام انہوں نے محمد رکھ دیا، دوسرے کا نام عبد الرحمن رکھ دیا تھا۔ امام علیہ السلام کو پہلے ہی سے معلوم تھا، ان کو خبر دی کہ ایک کا نام محمد ہوگا، ایک کا نام عبد الرحمن آپ رکھ دینا۔ اسی طریقے سے اور ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص امام علیہ السلام کو خط لکھ رہا تھا، اور جو امامت کا انکار کرنے والے ناصبی نے مذاق اڑایا، کہا وہ امام وقت ہونے کا میں اس وقت مانوں گا کہ میں سوال لکھوں گا، وہ بھی بغیر سیاہی کے، بغیر سیاہی پر کاغذ پر ایسے ہی ہاتھ سے لکھ کے میں بھیجوں گا، اگر اس کا جواب دیا تو میں ان کی امامت کا قائل ہو جاؤں گا۔ تو اس نے بغیر سیاہی کے ایسے ہی ہاتھ سے لکھ کر خط بھیجا، سوالات لکھ کے بھیجا، اور امام علیہ السلام نے اس کا جواب دیا تو وہ امام کی امامت کا جو ہے وہ قائل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ واقعہ جو میں نے اس سے پہلے اشارہ کیا تھا کہ امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ پیسہ لے لو اور کنیز خرید کے گھر جانا، تمہیں کنیز کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا فرزند رسول میرے پاس پہلے سے کنیز موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ضرورت پڑے گی۔ جب وہ کنیز خرید کے گھر پہنچا تو جو گھر میں پہلے سے جو کنیز تھی اس کا انتقال ہو چکا تھا، جس کا امام نے پہلے سے اشارہ فرمایا۔ اور اسی طریقے سے اس کے مطلب کی طرف پہلے اشارہ کیا تھا میں نے کہ بہت سارے ایسے تھے کہ جو کچھ کہنے جا رہے تھے، امام نے خط لکھ کے اس کو کہنے سے منع کیا۔ وہ امام سے ملنا کے لیے آنا چاہتے تھے، امام نے پہلے ہی سے خط لکھ کے اس کو ملنے سے منع کیا، کیونکہ امام علیہ السلام جانتے تھے اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا۔ خلاصہ کلام، امام علیہ السلام کے احسانات میں سے ایک احسانات کرامات کو ظاہر کر کے، باصطلاح معجزات کو ظاہر کر کے، جس کرامات کو عام طور پر ہم لوگ معجزات کہتے ہیں، کرامات کو ظاہر کر کے، معجزات کو ظاہر کر کے امر امامت کو شک و شبہے سے مبرہ رکھا، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور دو احسان کی طرف اشارہ کروں۔ ایک احسان یہ ہے کہ امام پردے غیب میں ہو تو کس طریقے سے مجتہد اور مراجع سے رابطہ رکھنا ہے اور دین کو حاصل کرنا ہے۔ آپ کے والد گرامی بھی یہی کام کرتے رہے، اور آپ نے اس کام کو معراج تک پہنچا دیا کہ امام پردے میں جانے کے باوجود بھی امام سے اتصال و رابطہ رہے۔ یہ بھی ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام کا احسان ہم پر احسان ہے کہ 12ویں امام پردے غیب میں جانے کے باوجود بھی آپ نے ایسا انتظام کیا کہ لوگ دین پر باقی رہے اور امامت سے وابستہ رہے۔ اور آخری احسان جو میں آج کے درس کے اندر بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے زمانے کو مہدی جیسا فرزند دیا، اور آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو دنیا کے اندر بھیجا جو ظلم اور ظالم کا خاتمہ کرنے والا ہے، اور جس کا تمام انتظار کر رہے ہیں۔ ایسا فرزند ہمیں تحفے میں دیا ہے، اس امام کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور درس کے آخر میں تبرک کے طور پر یا ہدیہ کے طور پر، تاکہ ہم اس امام معصوم جس کی کرامات اور معجزات کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ ان سے کچھ ہدیہ لے لے، وصول کرے، میں چند احادیث، 2-3 حدیث کا ترجمہ آپ کو سنا کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، اور یہ بیان کروں کہ امام علیہ السلام ان مشکلات کے باوجود کئی ہزار احادیث امام سے ہے۔ ایک حدیث مشہور ہے، وہ سب کو پتہ ہے، لیکن میں تبرکن سناتا ہوں۔ علامات المومن خمس، مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، صلاۃ 51، 51 رکعت، نماز شب اس میں شامل ہے۔ مستحبات واجبات ملا کے 24 گھنٹے کے اندر دن رات میں 51 رکعت پڑھنا، یہ مومن کی علامت ہے۔ نمبر 2، وزیارت الاربعین، 40 کی زیارت مومن کی علامت ہے۔ نمبر 3، والتختم بالیمین، سیدھے ہاتھ پر انگلی، سیدھے ہاتھ پر جو ہے انگوٹھی پہننا، یہ مومن کی علامت ہے۔ وتعفیر الجبین، اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر رکھنا اور دائیں بائیں کو بھی زمین کے اوپر رکھنا، جیسے سجدہ شکر میں کرتے ہیں، یہ مومن کی علامت ہے۔ والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا، یہ مومن کی علامت ہے۔ اس حدیث کے اندر جن کا نام لیا گیا ہے اس کی الگ الگ اہمیت ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو فرمایا کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا یہ مومن کی علامت ہے، کیوں کہا؟ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر بسم اللہ وہ مظلوم آیت ہے جس کے بارے میں
علماء اختلاف کرتے ہیں، علماء سے مراد یعنی مسلمانوں کے علماء اختلاف کرتے ہیں کہ یہ قرآن کا جز ہے یا نہیں ہے، اختلاف ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر جو جز سمجھتے ہیں وہ نماز کے اندر بلند پڑھنا چاہیے، آہستہ پڑھنا چاہیے، اختلاف ہے۔ اور آپ نماز کے اندر، مسلمانوں کی نماز کے اندر آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ساری آیتوں کو تو بلند پڑھتے ہیں، بسم اللہ کو آہستہ پڑھتے۔ تو امام وقت وہ ہے جو قرآن کریم کے اندر جو آیت مظلوم واقع ہو جائیں، جس آیت کو علی الاعلان نماز کے اندر نہ پڑھتا ہو، فرمایا والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس آیت کو لوگ آہستہ پڑھتے ہیں اسے بلند آواز سے پڑھنا مومن کی علامت ہے۔ تو ایک ہدیہ یہ ہے۔ اور آخر میں ایک حدیث اور سنا کے آپ کی زحمت کو تمام، لیست العبادہ کثرت الصلاۃ والصوم، زیادہ نماز پڑھنا، زیادہ روزہ رکھنا یہ عبادت نہیں ہے، اصلی عبادت یہ نہیں ہے۔ انما العبادۃ التفکر فی امر اللہ، بہترین عبادت تو یہ ہے کثرت نماز، واجبات تو اپنی جگہ پر، البتہ اس سے تو کوئی مفر نہیں ہے، فرار ممکن نہیں ہے، واجبات اپنی جگہ پر، لیکن واجبات کے علاوہ باقی زیادہ سے زیادہ پڑھنا، یہ اس سے زیادہ ثواب کس کے اندر ہے؟ انما العبادۃ التفکر فی امر اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے اندر غور و فکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر غور و فکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کی صفت کے اندر غور و فکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزاقیت کے بارے میں، خدا کی صفات کے بارے میں غور و فکر کرنا، حکمت کے بارے میں غور و فکر کرنا، کائنات کا مطالعہ کرنا، وفی انفسہم، اپنے نفس کے بارے میں غور کر کے اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت کو کشف کرنا اور اس کے بارے میں تحقیق کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا اندازہ ہوگا، اور جتنا علم ہوگا، اسی لحاظ سے اس رکوع کے اندر جب پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، تو لفظ عظیم کا معنی وسیع سے وسیع تر ہوتا ہے، جتنا آپ کا علم بڑھتا چلا جائے گا، رکوع کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا کہ آپ خدا کو کتنا عظیم سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے سجدے کے اندر جب آپ کہیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، اگر اللہ کی آیات میں اگر ہم نے غور کیا ہے، اللہ کی حکمت کے بارے میں ہم نے مطالعہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں، حکمت کے بارے میں اگر ہمارا مطالعہ وسیع ہے، تو پھر ہم ایک سجدہ کریں گے جس کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ، اور خدا کو کتنا اعلیٰ سمجھتے ہیں، اسی لحاظ سے ہماری نمازوں کی قدر و قیمت ہوگی۔ لہٰذا امام علیہ السلام کا ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ انسان غور کرتا رہے، فکر کرتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے اندر غور و فکر کر کے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرے، اللہ کی حکمت کا مشاہدہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا مشاہدہ کرے، تو انسان جو ہے وہ بہت سے روحانی سفر جو ہے وہ طے کر سکتا ہے، بنسبت اس کے کہ معرفت کے بغیر ایسے ہی نمازیں پڑھتے رہنے سے۔ نماز اس وقت جو ہے معراج بنتی ہے جب انسان معرفت کے ساتھ پڑھے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امام برحق کی ولادت کی خوشی میں، اے پروردگار، بادشاہان وقت کا ایک طریقہ ہے دنیا میں کہ جب خوشی کا موقع آتا ہے تو کچھ قیدی کو آزاد کرتے ہیں اور کچھ کی سزا میں تخفیف، اور آج شب ولادت ہے، خوشی کا موقع ہے، تو بادشاہوں کو بادشاہ بنانے والا ہے، تو اس سے بڑا بادشاہ کون ہو سکتا ہے؟ ایک کریم پروردگار، آج ہمارے مولا امام زمان کے قلب مطہر خوش ہیں، تو ان ہستیوں کے صدقے میں پروردگار اس خوشی کے موقع کے اوپر ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائیں، ہمیں گناہوں سے آزادی عطا فرمائے، ہمیں مشکلات سے آزادی عطا فرما، ہمیں فقر و غربت سے جو ہے نجات عطا فرما، ہمیں اس خوف سے، اس بیماری سے جس کی وجہ سے ہم خوف زدہ ہیں، اس سے ہمیں حفاظت عطا فرما اور آزادی عطا فرما۔ اور ابھی نہیں معلوم کیا کیا مسائل ہمارے سامنے آنے والے ہیں، ان خطرات سے ہمیں امام زمان کے صدقے میں، ان کے والد گرامی کے صدقے میں ہم سب کو پناہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اور جو یہ پروگرام کرتے ہیں اور جس کے پیچھے جو افراد اس خدمت میں مصروف ہیں، اللہ تبارک و ان سب کو اور زہرا اکیڈمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی عطا فرما، ان کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے مولا و آقا کو اس نے ظہور عطا فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کا دیدار پر نور عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔